علیکم ساتھیوں، شیف جمیل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ افواج پاکستان کے جو سربراہان ہیں ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی ہے۔ اس حوالے سے پہلے قومی اسمبلی پھر بعد میں سینٹ سے جو ہے وہ بل منظور کر لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ اور پاکستان کے جو ججز کی تعداد تھی وہ 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی ہے، یعنی دگنی کر دی گئی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی وی جو ہے وہ آج اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں جو ہے وہ رو پڑی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ جبکہ بانی پی ٹی عمران خان کا جو ہے وہ طبی معائنہ بھی کیا گیا، کس پوزیشن میں فٹ ہیں انفٹ ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو سربراہان افواج پاکستان ہے، جس میں پاک آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے جو چیف ہیں ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی ہے۔ اور یقینی طور پر جب ہم افواج پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں پاک آرمی ہی آتی ہے۔ جو ہمارے دوسرے 2 شعبے ہیں وہ بھی کافی اہمیت کی حامل ہے، لیکن جو سب سے اہم جو اہمیت کی حامل ہے وہ پاک آرمی ہے۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اب 2025 کی بجائے 2027 میں ریٹائر ہوں گے، لیکن اگر ان کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو وہ 27 کی بجائے 32 میں پھر ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اس کے اوپر پی ٹی آئی کی کیا مشکلات بڑھیں گی؟ یقینی طور پر بانی پی ٹی آئی عمران خان اور جو دیگر پی ٹی آئی کے رہنما ہے اور کارکنان ہیں وہ روز اول سے جب سے عاصم منیر صاحب کی بطور آرمی چیف تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے، تب سے جو ہے 2022 سے جو ہے ان کی تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی، تب سے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ ٹاک شو کر رہے تھے، سوشل میڈیا پہ آ رہے تھے۔ جبکہ ان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے جو ہے کہ یلغار ڈال دی تھی عاصم منیر صاحب کے اوپر، اور اس کا جو ہے وہ ان کو تو کچھ نقصان نہیں ہوا، لیکن الٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بہت نقصان ہوا۔ بالخصوص جب 9 مئی کا واقعہ پیش آیا تو وہ سارا ملبہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جو ہے وہ عاصم منیر پر ڈال دیا، اور نہ صرف یہاں تک بات رہ گئی بلکہ جیل سے جو انہوں نے انٹرنیشنل جو جریدے ہیں ان کو جو خطوط لکھے ان میں بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ سارا کرتا درتا جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہے۔ اب اوپر سے جو ہے اب یہ بل پیش کر دیے گئے جس سے ان کی ملازمت بڑھ گئی ہے، تو اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی جو ٹینشن تھی وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ اور اس حوالے سے جب یہ بل منظور کیے گئے تھے قومی اسمبلی سے، تو اس موقع پر اپوزیشن جو لیڈر ہیں اور جو بیرسٹر گوہر ہیں چیئرمین عمران خان پی ٹی آئی کے، انہوں نے جو ہے وہ جمہوریت کی بجائے جو ہے اس کو آمریت اور اس کو باچاہت قرار دے دیا ہے کہ اس طرح کے جو بل منظور کیے جا رہے ہیں اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر بات یہی ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے اگر وہ اپنے جو بانی ہے عمران خان کو اگر رہا کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہی ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بات چیت کریں۔ ریاست کے ساتھ بات چیت کے بغیر جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ہم احتجاجی ریلیوں اور احتجاجی دھرنوں سے جو ہے نکال دیں گے تو یہ مشکل ممکن ہی ہے، کیونکہ دھرنا جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے صرف آپ کے ساتھ جو ہے کثیر تعداد میں خیبر پختونخوا شریک رہتی ہے، اور پنجاب جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور آبادی میں بھی وہ زیادہ ہیں اور اس کی مثال بڑے بھائی کی ہے، تو جب تک آپ کے ساتھ آپ کے احتجاج میں جو ہے بڑا بھائی شامل نہیں ہوگا تو اس کے جو ہے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ اور اب ان کی جو مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال سے 5 سال کر دی گئی ہے آرمی چیف۔ اب یہ جو ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک ٹیسٹ کیس آ گیا، اگر اس کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں، احتجاجی دھرنے دیتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، تو آرمی چیف اور آرمی کو تو ہے جو کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن جس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ بانی پی ٹی آئی کی جو قید ہے اس میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلے گا، اور جب تک کہ ان چیزوں سے اجتناب نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ جو ہے آپ ریاست کے ساتھ مل بیٹھ کر بات نہیں کریں گے۔ دیکھیں جنرل باجوہ کی مثال لیتے ہیں، اگر باجوہ صاحب کی جب ان کو جو ہے ایکسٹینشن مل رہی تھی تو مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے اس کی حمایت کی تھی، اگرچہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کی تھی لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون نے ان کی حمایت کی، اور اس حمایت سے جو ہے وہ نواز شریف کے جو مسائل تھے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو گئے اور کم ہو گئے۔ تو اسی لیے جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھی جو ہے اس حوالے سے ایک اجلاس کرنا چاہیے، اپنی میٹنگ کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ جو ہے مل بیٹھ کر ریاست کے ساتھ جو ہے جب تک بات چیت نہیں کریں گے تو جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے جو آثار ہے وہ
بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیمین گنڈاپور صاحب خیبر پختونخوا سے جو ہے یہاں سے احتجاج کی کال دیں گے اور آپ پورے ملک میں جو ہے ہم یہ کر دیں گے، ایک طرف تو ہے کہ آپ خیبر پختونخوا سے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے لے جا سکتے ہیں، لیکن جو دوسرے صوبوں سے لوگ ہیں وہ نہیں نکلتے، جب تک پنجاب آپ کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملاتی۔ دیکھیں پہلے تو احتجاج اس طرح کامیاب نہیں ہوتے، اگر آپ احتجاج کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ جب تک پنجاب آپ کے ساتھ اٹھ کھڑا نہیں ہوگا، پورا پنجاب نہیں نکلتا، تو یقین جانے تب تک جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ مظاہرے، احتجاج، دھرنا، یہ سب جو ہے یہ بیکار ثابت ہوں گی۔ اور آنے والا وقت جو ہے وہ مزید اس حوالے سے کیا ثابت کرتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن جتنی ان کے قاسم منیر صاحب کے اور پاک آرمی کے خلاف جو ہے باتیں کی جائیں گی، ان کے خلاف سوشل میڈیا کا استعمال ہوگا، تب تک جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ رہائی کے آثار بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور جو وقت آتا جائے گا جو ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں گی اور میرے سامنے بھی آئیں گی، اور دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو کس طرح دیکھتی ہے۔ اگر ان کے مخالفت کرتی ہے تو اس سے جو ہے جو کارکنان رہنما ہے وہ تو جیلوں سے باہر ہیں، ان کو تو کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر پڑے گا، اور ان کی جو جیل میں مسلسل قید ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اور دگنی کر دی گئی ہے، چونکہ اب آئینی بینچ بھی بنے گئے، اور اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے وہ بھی کل منعقد ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں پہلا جوڈیشل اجلاس ہوگا، جس میں جو ہے وہ آئینی بینچز کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی، اور مختلف جو امور ہے وہ بھی زیر بحث آئیں گے، اور دیکھیں گے کہ کون سے ججز جو ہے وہ آئینی بینچ کے حصہ ہوتے ہیں اور کون سے ججز نہیں ہوتے، کیونکہ اب اس میں بھی جو ہے وہ کچھ ججز اس طرح ہوں گے جو کہ حکومت کو پسند نہیں ہوں گے، کچھ جو ہے وہ انٹرنل معاملات کے بنا پر آئیں گے، تو یہ ایک پیچیدگی آ رہی ہے، لیکن جو کل کا اجلاس ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس پہ جو ہے وہ کل ہی گفتگو ہو سکے گی کہ کیا اس کے نتائج آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی تعداد تھی وہ بھی 9 سے بڑھا کر 12 کر دی گئی ہیں۔ آج بشرا بی بی جو ہے وہ اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں پیش ہوئی، اور اس حوالے سے جو ہے ان کے اوپر ایک کیس تھا، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ 6 کیسز تھے۔ جب کیسز کی سماعت شروع ہوئی اور دلائل دینا شروع ہوئے تو بشرا بی بی جو ہے وہ رسٹم پر آ گئیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ابدیدہ ہو گئی، اور جیسے ان کا کہنا تھا کہ مجھے جو ہے وہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، ہمارے وکلاء اور سرکاری وکلاء جو ہے وہ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، مجھے اور میرے خاوند کو جو ہے وہ بے جا جو ہے غلط مقدمات میں جو ہے پھنسایا جا رہا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو ہے کوئی ممکنہ کوشش نہیں کی جا رہی ہے، اور میرے گاڑی میں جو ہے کمبل ہے اور دیگر سامان بھی ہے، اور جب آپ کہیں گے عدالت کو، انہوں نے کہا کہ جب آپ کہیں گے جیل جائیں تو میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اب جو ہے انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور میں آئندہ جو ہے اس عدالت میں پیش نہیں ہوں گی۔ اب یہ سابق خاتون اول کا بیان ہے کورٹ میں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے عام ملک بھر کے جو کچہری ہیں، جو عدالتیں ہیں، جو کہ 40 سال سے جو ہے وہ کیسز کی پیروی کر رہے ہیں، باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا نواسا، اور ان کو جو جوتے ہیں وہ گھس جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا جب ایلیٹ کلاس کا یہ حال ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو نیچے جو طبقہ ہے، جو مجسٹریٹ لیول ہے، جو سول عدالت ہیں، جو سیشن کورٹ ہے، جو ہائی کورٹ ہے، جو سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ جو عام معاملات ہوں گے، جو عام لوگ ہوں گے، جن کے پاس فیسز نہیں ہوں گی، جن کے پاس آنے جانے کے لیے کرائے نہیں ہوں گے، کیسز جو ہے مدت تو چلتے ہیں، لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال نہیں ہو رہا، وہ جو ہے وہ تنگ آ گئے ہیں عدالتی اور کچہریوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ 142 ممالک میں جو ہے جو ہماری جوڈیشری کا نمبر جو ہے 129واں ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ ایک سمپل ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور اس کے بعد جن کا واسطہ پڑا ہے کورٹ سے وہی بہتر جانتے ہیں کہ کورٹ کچہری کے چکر لگانا کس طرح ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا جو ہے وہ طبی معائنہ ہوا عدالت میں، جس میں 4 رکنی جو ہے کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں ایک ان کا اپنا معالج تھا عاصم، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 3 جو ہے پمز اسپتال کے جو ہے وہ ڈاکٹر تھے، جس میں تقریباً 1.5 گھنٹہ جو ہے ان کا چیک اپ کرایا گیا، اور ان کو جو ہے وہ بالکل فٹ فاٹ قرار دے دیا گیا،
देखिए बानी PTI जो है उन लोगों के लिए इस हवाले से भी काफ़ी मोटिवेशनल है जो समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम अपने जिस्म का ख्याल नहीं कर सकते। 70-72 साल उम्र में भी जो है बानी PTI जो है वो फिट फाट हैं, तो ये इंतहाई उन लोगों के लिए जो है वो मोटिवेशन है, और जो समझते हैं कि उनके पास वक्त नहीं। बानी PTI जो है वो जेल में है और कैद में है, और इसके बावजूद वो उन्होंने अपने वर्जिश को जो है मामूल बनाया हुआ है, और जो ग़िज़ाएँ वो खा रहे हैं उसमें भी जो है वो इत्तेदाल है। तो जेल में भी रहकर अगर आप वर्जिश कर सकते हैं और आप तंदुरुस्त रह सकते हैं, तो बाहर जो हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे पुलिस अफसरान हैं, इस तरह जो अदलिया के लोग हैं, जो आम हमारी कारोबारी शख्सियत हैं जिनको मुख्तलिफ बीमारियाँ लाहक हो गई हैं, जो कि चलने फिरने से कासिर हो गई हैं, जो कि 55 और 60 साल की उम्र में जो है वो बिल्कुल चारपाई तक रह जाते हैं या कुर्सियों में बैठ जाते हैं, जो कि नमाज नहीं पढ़ सकते हैं 60 साल, 58 साल, 52 साल की उम्र में। ये उनके लिए जो है वो काफ़ी मोटिवेशन है कि 70 साल कैदी जो है वो बिल्कुल फिट